بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام ہے دنیا میرے آگے اور میں ہوں مشتاق منہاس اور میں نصرت جاوید۔ ایک منٹ نصرت بھائی، ایک منٹ دیکھیں نا، میری بات سنیں۔ مجھے پتا آپ بڑا سیریس معاملہ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، صبح سے لگے ہوئے، لیکن ایک چیز، میں گورنر پنجاب صاحب کی ابھی تھوڑی دیر بعد ٹاک دیکھ رہا تھا میڈیا کے ساتھ، اس میں انہوں نے کہا کہ لا جو ہے وہ بھی خراب ہے، آرڈر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لا سے مراد ان کا وزیر قانون تھے، آرڈر سے مراد وزیر داخلہ تھے جو کہ چیف منسٹر پنجاب کے پاس ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ طالبان سے روابطیں فلاں، وہ بات ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ پتہ نہیں ان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے۔ آج اخبارات بھرے ہوئے ہیں، خاص کر کے ویسٹ کے، یہ میرے سامنے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کے روابط ہیں، جیل میں ملے بھی ہیں، ہماری جو ہے نا یہ کہ بھائی طالبان کے ساتھ مل کے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اگر تو ان کے ساتھ روابط ہیں پنجاب والوں کے، وہ تو آپ کو پتا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک کہہ دیا تھا کہ جی، اگر ایک سوال رکھا تھا جس پر بڑا شور اور بڑا زور اور بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا، لیکن اگر یہ جو سنڈے ٹائمز میں یہ جو باہر کے اخبارات میں خبریں چھپ رہی ہیں، لنڈن اسکول آف اکنامکس وہ کہہ رہا ہے کہ زرداری کے تعلقات ہیں طالبان کے ساتھ، تو بھائی مجھے یہ بتائیں نصرت صاحب، کوئی یہ میں کسی پی ایم ایل این کے لیڈر کا بیان نہیں ہے، یہ لنڈن اسکول آف اکنامکس، یہ جو ایک پریسٹیجیس ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اور پاکستان کے بڑے بڑے لوگ جب وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں تو ان کے پروفائل بہت ہائی ہو جاتے ہیں کہ جی ایل ایس سی سے پڑھ کے گئے، لیکن دیکھو تو یہ آپ ان کو چھوڑیں اس بات پہ، آپ سلمان تاثیر صاحب کو اور رانا ثناء اللہ صاحب کو ان کے حال پر چھوڑیں۔ نہیں حال پہ کیوں چھوڑیں، ڈسکس کرنا چاہیے روزانہ ہماری نہیں نصرت صاحب ایک منٹ، ہمارے حالات آپ دیکھیں کہ ملک میں دہشت گردی اور جس طریقے سے بدترین دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے تناظر میں ہمیں ایک فوکس قسم کی انتظامیہ چاہیے پورے ملک میں، اور خاص کر کے پنجاب جو کہ اب ٹارگٹ ہے۔ اگر اس میں چیف منسٹر جو ہے نا وہ پوائنٹ سکورنگ کرے گورنر پہ، گورنر چیف منسٹر پہ، پیپلز پارٹی کے وہ سمیع اللہ صاحب ہیں، ان کو نئی نوکری ملی ہے قائم مقام صدر کے، وہ بھی پڑے ہوئے ہیں۔ بھائی اگر آپ نہیں چل سکتے تو آپ بڑے اچھے طریقے سے بہرحال ہو گیا نا یار، یہ ایک بالکل ایک فروئی معاملہ ہے، خدا کے لیے اس کو بھول جاؤ۔ بیسک جس بات کو تم مذاقیہ ریفر کر رہے ہو، میں اس بات کو بہت سیریسلی لے رہا ہوں۔ اچھا یہ نہیں، اس کو سیریسلی لو، خدا کا واسطہ ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، میں یہاں تک جا رہا ہوں، یعنی تیری سے مراد تم نہیں ہو، اس میں میں بھی شامل۔ یہ 22 صفحات پر مشتمل ایک رپورٹ ہے، 22، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے دا سن ان دا اسکائی، ٹھیک ہے جی۔ اس کو تیار کیا ہے ایک صاحب ہیں میٹ والڈمین، ٹھیک ہے، یہ ان صاحب نے جو ہے لنڈن اسکول آف اکنامکس کے لیے یہ تیار کی، اور اس پیپر کا نام ہے کرائسس اسٹیٹس ڈسکشن پیپر، یعنی ایک تو آپ کا شمار ان ریاستوں میں کیا گیا جو بحران کا شکار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے 22 صفحے کی رپورٹ۔ امریکہ میں، برطانیہ میں بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، ایل ایس سی ظاہر ہے بہت پریسٹیجیس یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے، بہت پریسٹیجیس یونیورسٹیز ہیں، بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں، ان میں چیزیں آتی رہتی ہیں، پیپرز جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں، اس پہ بہت ساری لونی باتیں بھی ہوتی ہیں، بڑی آؤٹ آف دا وے جا کے بھی بڑی آؤٹ لینڈش باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ پیپر دیا جائے اور اس کو پھر سنڈے ٹائمز جیسا ایک بڑا معتبر جانا جانے والا اخبار اس کی بیس بنا کے ایک اپنی طرف سے بھی ایڈ کرے کہ جی چمن کے بارڈر کے اوپر، چمن کے اوپر طالبان داخل ہو رہے تھے، ان کی گاڑی کے اندر 2 سوئسائڈ بامبر بھی تھے اور باقی اپنا وہ بھی تھے بم شم، جس سے نیٹو کے فوجی بڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا جو چیک پوسٹ پہ بندہ تھا، اس نے 5,000 روپے لے کر اس کو جانے دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلو پاکستانی نے تو 5,000 روپے لے کر اس کو جانے دیا، تو پار والے وہ کیا کر رہے تھے؟ کیا وہ پتنگ اڑا رہے تھے وہاں پہ؟ وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چلے جی، اس کے بعد اس کو سنڈے ٹائمز نے سٹوری بنایا، الجزیرہ نے، بی بی سی نے، اس پر بیس کر کے اس بندے کی جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے، اس کے اسپیشل انٹرویوز کیے، اس کے سارٹس لیے، کنڈکٹ کیے۔ مقصد کیا ہے؟ آئی ایس آئی کے بارے میں تو شروع سے کہا ہی جا رہا ہے، روزانہ اور دوسرے دن خبر چھپتی ہے کہ جی ڈبل گیمنگ کرتے ہیں، جی ایک طرف ان کی پشت پناہی کرتے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنی ہمارے فوجیوں نے کتنی جانیں دی ہیں ان لوگوں کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ نہیں نصرت صاحب، کیا طالبان کے ساتھ
افغان چلیں ہمارے طالبان ہمارے پہ حملے کر رہے ہیں نا، وہ تو ہے دہشت گرد. ہم امریکیوں کے خلاف جو لڑ رہے ہیں وہاں پہ افغانستان کے اندر اپنے ملک کے لیے، ان کو ہمارے سے تکلیف کیا ہے؟ مشتاق منہاج صاحب، ہماری ان کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ اس بحث میں نہیں پڑ رہا ہوں. اچھا آپ سے جو میں تو کہتا ہوں کر رہا ہوں، پہلی دفعہ جو ہے نا درست کسی سے اگر زرداری صاحب نے کیا ہے تو بسم اللہ، بڑی اچھی بات ہے. آپ اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ کے اندر اچھا نصرت صاحب، کیا محترمہ بینظیر بھٹو کو بہت لبرل خاتون تھی؟ ہاں آپ تھی. طالبان کس سے بنائے؟ ان کے دور میں، ان کے دور نصیر اللہ خان بابرکن کا منسٹر تھا، انہی کے تھے وزیر داخلہ. اچھا اس سے پہلے افغان جہاز جب شروع ہوا، یہ گلبدین حکمت یار، یہ کون ہے؟ سر نہ کریں. ہر ملکوں کے اپنے امریکیوں کو جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، جب وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں پھر پرسنل امینڈمنٹس آ جاتی ہیں. یار آپ جو ہے نا، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں، یہ کج بیسی کر رہے ہو اس وقت، بالکل کج بیسی کر رہے ہو. بات یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سب کچھ کیا تو انجام کیا ہوا؟ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے کیا، بٹرے کیا، بقول آپ کے اپنی لبرل پروگریسو، آپ کے لیے اچھی بات کی کہ طالبان کو پروموٹ کیا. تو پھر کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ اس سارے واقعے میں جو بات دیکھ رہا ہوں، یہ اچھالا کیا جا رہا ہے کہ آئی ایس آئی بقول ان کے، اب پروپیگنڈا کیا ہے کہ آئی ایس آئی تو تھی ہی طالبان کے ساتھ، اب ہم نے این آر او وغیرہ کروا کے جو آصف علی زرداری بھیجے تھے وہ بھی ہمارے نہ رہے بلکہ ان سے مل گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جب فرینڈز آف پاکستان کے لیے مانگے پیسے، امداد مانگیں، کیری لوگر بل کریں، بھیا یہ بڑی سیریس بات ہے. تو ٹھیک ہے نا، آپ باغ کے جائیں، ان کو وفاداریوں کی یقین دلائیں، یہاں بندے مارے وہاں بندے مارے، کرائے کے ایک سٹیٹ کا کردار ادا کریں، اور پھر اس کے بعد یہی تانے میں نے ملنے ہیں، یہی آپ کے لیے تمغے. اگر وہاں سے ویسٹ بھی آپ کو نہیں مانتا، آپ کی خلوص نیت کو بھی نہیں مانتا، آپ کی وار اگینسٹ ٹیررزم میں آپ کی کنٹریبیوشن کو بھی نہیں مانتا، تو پھر کیا ضرورت ہے کہیں السلام علیکم بھائی ہمیں نہیں چاہیے، آپ جانے افغانستان جائیں، پاکستان کے بارڈرز کے اندر جو کچھ ہوگا ہم خود سنبھال لیں گے. آپ یقین مانیں کہ میں آپ کو یہ جو کل سے پورے بین الاقوامی میڈیا میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، میں تو خوشی ہوئی ہے، مجھے تو خوشی ہوئی ہے بھائی، ایکسپوز خوشی اس لیے ہوئی ہے. صدام حسین بھی بہت خوش ہوتا تھا جب گالیاں پڑتی تھیں اس کو. کیا اس طرح کا نہیں بمبر والا ایٹیٹیوڈ مت بمبر والا ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. آپ اور ایجنٹی کر لیں جا کے، آپ جوتے پالش کریں گے پھر بھی آپ کو یہی خطاب ملنا. چلے اب آپ مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں، آپ اپنا خطاب اپنے پاس رکھیں اور بدستور کرتے رہیے گا. پروگرام میں ابھی کافی وقت ہے. سید سلیم شہزاد معتبر صحافی ہیں، افغانستان پہ 24 گھنٹے نگاہ رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان سے بات کر لیں. بالکل ہم جی السلام علیکم سلیم. وعلیکم السلام بھائی بہت شکریہ سلیم. یہ مشتاق صاحب جو بھی فرما رہے ہیں بہرحال اپنی جگہ پہ، آپ اس خبر کا چھپنا اور اس کا پلے کرنا، اس کو سلیم کیسے دیکھتے ہو؟ دیکھیں نصرت صاحب، ایک بنیادی بات مطلب میں سمجھتا ہوں اس پہ نظر رکھیں کہ انٹیلیجنس فیلئر جو ہے نا ویسٹرن انٹیلیجنس ایجنسیز کا، اس کی بات تو اب پوری دنیا کر رہی ہے افغانستان کے اندر، کہ ان کا ایک بہت بڑا ویسٹرن انٹیلیجنس فیلئر ہوا ہے افغانستان میں، اور اسی کے نتیجے میں وہ غلط اسٹریٹجیز جو ہیں وہ ادھر آپریشنل اسٹریٹجیز بناتے رہے. اچھا، جب ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا فیلئر ہوا ہے تو اب ان کے تھنک ٹینکس کے حوالے سے کیا بات کی جائے، ان کے تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو ایل ایس سی کی بات کر رہے ہیں وہ کیا بات کی جائے، ان کے اخبارات کے حوالے سے کیا بات کی جائے. دیکھیں میں بات کرتا ہوں کہ میں یہ رپورٹ دیکھ رہا ہوں. سلیم بھائی بالکل آپ کس ڈسکشن جاری رکھیں، کیونکہ وہی آپ کو پتا ہے جب درمیان میں کمرشل بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. سلیم شہزاد صاحب سے ہی بات، یہاں سے ان سے رابطہ دوبارہ جوڑیں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.